صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد. کافی ہو چکا ہے. علامہ صاحب نے موضوع کے مطابق بڑا ہی پیارا علمی وجدانی ایمان افروز بیان کیا ہے. میں صرف چند دو چار احادیث کہہ کر ہمیں آئندہ کیا کرنا ہے، ان فتنوں کے دور میں شریعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا درس دیا ہے، مختصر الفاظ میں چند منٹوں کے اس کے اوپر کلام ہوگا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ نصر میں فرمایا وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، کہ آپ دیکھیں گے کہ لوگ گروہ در گروہ اس دین میں آ رہے ہیں. اعلیٰ حضرت ایک خط میں 23 محرم الحرام 1434 میں ایک عالم کو خط لکھتے ہیں اور اس آیت کا تذکرہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ دین اسلام میں گروہ در گروہ افراد داخل ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح گروہ در گروہ داخل ہوں گے اسی طرح گروہ در گروہ دین اسلام سے نکلیں گے. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ جس طرح داخل ہوں گے اسی طرح گمراہ بھی ہوں گے، اسی طرح مرتد بھی ہوں گے. پھر اعلیٰ حضرت نے فرمایا ایسا ہی ہوا، ایک بندہ مرتد ہوتا ہے ہزاروں لوگ اس کے پیچھے مرتد ہوتے ہیں. ایک بندہ نیٹ کے اوپر گمراہی پھیلاتا ہے ہزاروں لوگ اس کے پیچھے گمراہ ہو جاتے ہیں. آج بھی ایسا ہوتا ہے. دین اسلام قیامت تک رہے گا، لیکن گمراہی، بے دینی، سیکولرزم، لبرلزم، جاہلیت یہ بھی اسی طرح چل رہی ہے اس پرفتن دور میں. آج ہمارے کئی دوست احباب جان پہچان والے، کوئی کسی گمراہ فرقے میں ہے، کوئی لبرل ہوا ہے، کوئی خدا کا ہی منکر ہے، کوئی احادیث کا منکر ہے، کوئی مرزے کے پیچھے لگا ہوا ہے، کوئی معاذ اللہ قادیانی ہوا پھرتا ہے، کوئی قادیانی کے حق میں نرم گوشہ رکھتا ہے، کوئی کہتا ہے کسی کو برا نہ کہو، ساری کلمہ کو اچھے ہیں، ساری نمازیں پڑھتے ہیں. یہ گمراہی کیوں بڑھ رہی ہے؟ صرف اس وجہ سے ایک حدیث پاک کے اوپر اگر ہم عمل کر لیں یہ سارے فتنے دور ہو جائیں. ایک حدیث پاک موجب صغیر کی حدیث پاک اعلیٰ حضرت نے بھی اس کو نقل کیا ہے. اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح اس حال میں کرو، صبح اس حال میں کرو یا تو دین سکھانے والے ہو، صبح اس حال میں کرو کہ یا تو دین سکھانے والے ہو یا دین سیکھنے والے ہو یا علماء کی صحبت میں بیٹھنے والے ہو یا علماء سے محبت کرنے والے ہو. پانچ میں نہ ہونا نہ ہلاک ہو جاؤ. یا دین سکھانے والے بنو یا دین سیکھنے والے بنو یا علماء کی صحبت میں بیٹھنے والے بنو یا اور کچھ نہیں تو علماء سے محبت کرنے والے بنو. فرمایا پانچ میں نہ آنا ورنہ کیا ہو جائے گا؟ ہلاک ہو جائے گا. آج وہ پانچویں کیٹیگری سب سے بڑھ کر میڈیا کے اوپر، اداروں میں، انٹرنیشنل لیول پر جو مولویوں کے ساتھ ہو رہا ہے سب کو پتہ ہے. کتنے بے گناہ بیچاروں کو جو دین کے لیے نکلے تھے ان کو آج بھی جیلوں میں ڈالا ہوا ہے. کوئی پوچھنے والا ہی نہیں، کوئی ادارے نہیں انہیں کے ساتھ، سیکولر لبرل سارے ایک پلیٹ فارم پہ، کوئی نہیں پوچھ رہا. وجہ ہم نے ان کو طاقتور کیا ہے. ہم نے پانچویں کیٹیگری میں جا کر ہمارا انتہار آج بھی دین نہیں ہے، دنیا ہے. کسی میری سڑک بنائی، وہ فلاں چیز بنائی، میں نے اسی کی ووٹ دے، میں نے اسی طرح ملک کا بیڑا گرک کرنا ہے، دین کو اسی طرح نقصان پہنچانا ہے. آج اگر ہم اس پانچویں کیٹیگری کو چھوڑ کر دین
دین میں آ جائیں، علماء سے، دینداروں سے، شریعت کے مطابق جو زندگیاں گزارتے ہیں ان سے تعلق رکھ لیں، ان سے محبت رکھ لیں، یقین مانے ہمارا ملک بھی ترقی کرے، اور ملک کے علاوہ پوری دنیا میں جو مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم ہو رہے ہیں ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے والے ہیں۔ وجہ وہی ہے کہ وہ حدیث پاک کو چھوڑا ہے۔ آقا علیہ السلام میں بخاری مسلم کی مشہور حدیث پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ دین کو اس طرح نہیں کرے گا کہ لوگوں سے سینوں سے نکال لے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ علماء کو اٹھا لے گا، اللہ تعالیٰ علماء کو اٹھا لے گا۔ جب اہل علم نہیں رہیں گے لوگ گمراہوں کو اپنا پیشوا بنا لیں گے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ گمراہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور غلط فتوے دے کر لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ آج جس کا دل کرتا ہے سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کر ریاتی فتوے دے رہا ہوتا ہے لوگوں کو، یہ بھی جائز ہے، آن لائن نمازیں بھی پڑھ لو، بھی گھر بیٹھے آن لائن پڑھ لو، جماعت کی بھی ضرورت نہیں، سب کچھ جائز ہو گیا، سارا کچھ حلال ہے، ناچ گانا بھی حلال ہے۔ ایک بے شرم کہتا ہے کہ یہ جہاد جو ہے یہ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہے، کوئی بھی کہیں بھی ظلم سے بچائے، چاہے نیٹو فوج بھی بچائے وہ بھی مجاہد ہے۔ کوئی کہتا ہے جس نے ایسی ایجاد کیا ہے وہ جنت میں جائے گا، کیوں؟ جتنے لوگوں کو فائدہ مل رہا ہے، اپنے اپنے اصول بنا لیے، جس کا دل چاہتا ہے وہ نیٹ کے اوپر بیٹھ کر عجیب و غریب فتوے دیتا ہے، اور ہم نہیں دیکھتے کہ یہ قرآن و سنت کے مطابق کہہ رہا ہے، بس ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس طرح میری دلچسپی ہے اس کے مطابق کہہ رہا ہے، جس طرح میری سوچ ہے، جس طرح میں بے نمازی ہوں، بے عمل ہوں، اور مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ جو تو بے نمازی ہے تو کوئی بات نہیں، حقوق العباد پورے ہونے چاہیے۔ پوری دنیا میں آپ اگر انٹرنیشنل فارم دیکھیں نا، اس میں چوائس جب دی ہوتی ہے کہ آپ کون سے مذہب میں ہیں، اسلام دیگر مذاہب بھی ہوتے ہیں، اس میں ایک آپشن ہیومینٹی کی بھی ہوتی ہے، ہیومینٹی، انسانیت۔ یہ دہریے قسم کے لوگ اس طرح کی باتیں عام کرتے ہیں، یعنی انسانیت، سب سے بڑا مذہب انسانیت ہے، یہ عیدی والے بھی کہتے ہیں سب سے بڑا مذہب انسانیت ہے، سب سے بڑا مذہب انسانیت نہیں ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام سب سے بڑا دین ہے، اسلام ہی نے تو ہمیں انسانیت سکھائی، بلکہ انسانیت کیا، اسلام نے ہمیں جانوروں کے بھی حقوق بتائے۔ انسان تو بڑی دور کی بات ہے، ان کے حقوق تو اسلام نے بتائے ہی ہیں، بلکہ جانوروں کے اوپر کیا حقوق ہیں آقا علیہ السلام نے ان کی بھی تعلیمات ارشاد فرمائی۔ لہٰذا ان فتنوں کے دور میں ہم یہ نہ کہیں کہ سب انسان ہے، وہ بھی تو انسان ہے، وہ بھی یہ ہے، جو کافر ہے قرآن نے کہا وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ اپنے انداز میں، اپنے کردار میں شدت ان لوگوں کے بارے میں کہ جو اسلام کے دشمن ہیں، جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے دشمن ہیں، جو صحابہ کے دشمن ہیں، جو اہل بیت کے دشمن ہیں، ان سے بغض رکھنا ایمان کے کامل ہونے کی نشانی ہے۔ ہم کہتے ہیں کسی کو برا نہ کرو، بھی کسی کو برا نہ کرو، چاہے وہ اہل بیت کے بھی گستاخ ہے، چاہے وہ صحابہ کے بھی گستاخ ہے، ہم کہتے ہیں کسی کو برا نہ کہو۔ ارے قرآن حدیث پڑھو، آقا علیہ السلام نے فرمایا جب بد مذہب کو دیکھو تو اس کو راستہ بدلنے پر مجبور کرو، اس کے ساتھ ترش نبی کے ساتھ بات کرو۔ جو بندہ کافر گمراہ شخص کے بارے میں اپنے دل میں بغض رکھے، آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے دل کو نور سے بھر دے گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ تو حاضرین محترم، اس پوری محفل کا مقصد ان سب لوگوں کی جو کاوشیں ہیں، جو سنی تحریک، جو بھی مسلمان اسلامی بھائی، جو بھی اہل سنت ہے، ہم سب ایک ہیں، چاہے ہمارا کسی بھی تحریک کے ساتھ تعلق ہو، جو اچھا کام کرے، جو دین کے لیے کوشش کرے، ہم سب ایک ہیں، ہم سب مل کر، چاہے سیاست ہو چاہے تبلیغ ہو، ہم سب مل کر ایک دوسرے کی حمایت کریں گے۔ اس مقصد محفل کا، جس میں دعوت اسلامی والے بھی ہیں، سنی تحریک والے بھی ہیں، نقش بندی بھی ہیں، سہروردی بھی ہیں، سارے ہیں، یہی اسلام ہے، یہی سنیت ہے، یہی محبت کا درس ہے کہ ہم سب مل کر
صاف کر لینا، یہ نہیں، ہم سب مل کر اس دور کے فتنوں کا مقابلہ کریں، اس طرح کی محافل سجا کر علماء اہل سنت کے بیانات کروا کر نوجوان نسل کے اندر عقیدہ اہل سنت کو بیان کیا جائے، صحابہ کا عاشق بنایا جائے، سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی تعلیمات دی جائیں، اپنے نوجوانوں کو بچایا جائے کہ جو آج کوئی مرزے کے پیچھے لگا ہوا ہے، کوئی جو ہے وہ سیکولر بنا ہوا ہے، کوئی دو جماعتیں پڑھ کر تقدیر کا منکر ہے، کوئی کسی چیز کا منکر ہے، کوئی کہتا ہے میں اس مسئلے کو مانوں گا جو میری سمجھ میں آ جائے۔ ارے بھائی، ہم نے اپنی عقل کے مطابق نہیں چلنا، ہم نے دین کے مطابق چلنا ہے۔ عقل تو گمراہ کر دیتی ہے بندے کو، یہ دہلی ہے، یہ سیکولر، یہ لبرل، یہ اپنی عقل کو کل سمجھتے ہیں، یہ سائنس کو سب کچھ سمجھتے ہیں، اور ہم مسلمان قرآن و حدیث کو سب کچھ سمجھتے ہیں۔ آج اس محفل کا خلاصہ یہ ہے کہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیات، ان کا ذکر کرنا اور ان جیسے بننے کی، ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرنا، اور اس کے بارے میں علامہ صاحب نے بھی اور دوسروں نے بھی یہی فرمایا کہ ہم سب کو غیرت چاہیے۔ بے غیرت شخص، دین فروش شخص ہمیشہ چاپلوسی کر سکتا ہے، وہ دین فروشی ہی کر سکتا ہے، وہ محراب و منبر کے اوپر لوگوں کے ساتھ گمراہی ہی پھیلا سکتا ہے۔ جو حق وہ ہوگا، جو صحیح العقیدہ سنی ہوگا، وہ مرتا تو مر جائے گا، لیکن صحابہ اور اہل بیت کے ساتھ غداری نہیں کرے گا۔ دو جماعتیں پڑھ لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جو بھی اچھی بات کہہ رہے ہیں سنو تو صحیح، سنو تو صحیح، دین اگر جہاں سے بھی ملتا ہے لے لو۔ حضرت ابن سیرین تابعی بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جو علم ہے نا، علم یہ دین ہے۔ فانظر امن تأخذوا دینکم، کہ تم یہ غور کرو کہ تم دین کس سے لے رہے ہو، علم نہیں لے رہے، تم دین لے رہے ہو، تم غور کرو کس سے دین لے رہے ہو۔ گمراہ شخص کی باتوں میں آ کر بندہ گمراہ نہیں ہوگا۔ ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ جی یہ دین کہہ رہا ہے، ہمیں کیسے پتا چلا یہ دین کہہ رہا ہے کہ نہیں کہہ رہا؟ وہ تو قرآن و حدیث کے نام پر ہی لوگ گمراہ کرتے ہیں، اس کی معنوی تحریف کر کر قرآن کی آیتیں جو بتوں کے اوپر نازل ہوئی ہیں، اس کو اولیاء کرام کے اوپر منتبی کر کر، مزارات اولیاء کے اوپر منتبی کر کر اپنے آپ کو توحید پر سے کہے گا، اور لوگ اس کی وجہ سے گمراہ ہوتے ہیں۔ اگر ہم آج اپنا لایا عمل صحیح کرنے دین سیکھیں، ان سکھانے والوں سے محبت کریں اور صحیح العقیدہ لوگوں کے بیانات سنیں، ان کے درس و بیان میں شرکت کریں، تو آج بھی یہ گمراہی ختم ہو سکتی ہے۔ آج بھی علماء اہل سنت ہر دور میں رہیں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح نام لینے والا کوئی نہ ہو۔ وہ تعداد میں اگرچہ بعض جگہ آزمائش میں آ جائیں، تھوڑے ہو جائیں، لیکن حق ضرور رہے گا۔ اللہ تعالیٰ مجدد بھیج کر بھی دین کی تجدید کرواتا رہے گا۔ یہ اب ہماری مرضی ہے، ہم شہیدی گروہ میں سے ہوتے ہیں کہ یہ زدی گروہ میں سے ہوتے ہیں، یہ اب ہماری مرضی ہے کہ ہم کون سے گروہ کے ساتھ ہیں، کہ جو حضرت امیر معاویہ کے بارے میں بغض رکھنے والا گروہ ہے، جو صوفی بنے پھرتے ہیں، جو اپنے آپ کو پتہ نہیں کون کون سی ددیوں والا کہہ کے مسلمانوں کے دلوں میں صحابہ کرام کے بارے میں بغض رکھے، حضرت ابوبکر صدیق کی افضلیت کا انکار کرے۔ ان پیروں کے پیچھے، ان مولویوں کے پیچھے نہیں چلنا، ہم نے ان مولویوں کے پیچھے چلنا ہے جو شریعت کے مطابق افضلیت کے مقام و مرتبے کو صحیح طرح امت مسلمہ کو بیان کرے۔ آج کئی کلام ایسے ہیں، کوئی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے اوپر کہہ رہا ہے، کوئی حضرت علی سب سے اوپر، کوئی حضرت علی کو تمام پچھلے نبیوں سے سب کہہ رہا ہے، اور بڑے بڑے ددیوں والے ہیں، لوگ اس کے پیچھے گمراہ در گمراہ ہو رہے ہیں۔ وہی قرآن پاک کی آیت کے تحت جو آقا نے فرمایا کہ جس طرح گروہ در گروہ اسلام میں آئیں گے، اسی طرح گروہ در گروہ اسلام سے خارج ہوں گے۔
یہ فتنوں کا دور ہے. خلاصہ کلام یہی ہے، یہ جو محفل ہے، اس طرح کی محفلیں یہ سرمایہ ہے، یہ غنیمت ہے کہ جہاں کوئی بھی بیان کرتا ہے، کوئی نعت کرتا ہے، کوئی تلاوت کرتا ہے، کوئی مقرر آتا ہے، کوئی خطابت کرتا ہے، جس طرح بھی آتا ہے، کم از کم آپ کو ہر بندہ اپنے طور پر کوئی نہ کوئی ایک حدیث تو آپ کو یاد کروا ہی دیتا ہے، اور کچھ نہیں تو ان کی صحبت میں رہ کر بندہ جو ہے وہ گمراہی سے تو بچا رہتا ہے نا. ہمارے جو بزرگ ہوتے تھے، جو بڑے ہوتے تھے، آتا جاتا ان کو بھی کچھ نہیں ہوتا تھا، لیکن ان کا طریقہ کار یہی ہوتا تھا کہ وہ اپنے محلے کی مسجد میں جو بھی پروگرام ہونا یا جمعے کا بیان ہونا اس کو سنتے اور اس کے مطابق عمل کرتے، اپنی اولادوں کو ایک واقعہ بھی سناتے رہتے، اور امت جو ہوتی تھی وہ پکی سچی سنی ہوتی تھی. آج بھی اپنی اولادوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے دوسرے چاہنے والوں کو، جو بھی سنی علماء ہیں، امیریہ سنت کے بیانات ہیں، دیگر علماء کرام کے بیانات ہیں، ان سب کو دکھائیں، سنائیں، ترغیب میں. ہو سکتا ہے کہ کسی کے صدقے وہ بھی اتنا بڑا اللہ کا ولی بن جائے، عالم دین بن جائے، ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے، ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ ہو جائے. اور اس طرح کی محفل میں کوئی بندہ اپنی اولاد کو عالم بنانے کی نیت کرے، اس کے صدقے ساری محفل کروانے والوں کا بیڑا پار ہو جائے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، جو سنا ہے اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی، اور جنہوں نے اس کے لیے کوششیں کی، اللہ تعالیٰ ان کی بھی نیک حاجات، دلی تمنائیں قبول و منظور. ماشاء اللہ، سبحان اللہ.